بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ 7 کلاس بیٹا، آج ہمارا سبق ہے کسان کی دنائی، سبق نمبر 9 کسان کی دنائی، صفحہ نمبر 45۔ سارے بچے کھولیں۔ سب سے پہلے اس کے خاص الفاظ دیکھیں۔ سبق کا نام ہے کسان کی دنائی، یعنی کسان کی عقل مندی، ٹھیک ہے۔ خاص الفاظ ہیں بیٹا اس کے۔ سب سے پہلے دیکھیں، وائٹ بورڈ پہ بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ اپنی بک کھولیں گے تو آپ کو بک کے یعنی صفحہ نمبر 45 پہ شروع میں ہی یہی الفاظ نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں لکھا ہوا ہے رعایا، کیا لفظ ہے؟ رعایا۔ پھر ہے زرق، پھر ہے مہلت، زبان دینا، حرف بحرف، آگ بگولا ہونا، خاکسار، اش کرنا، پیادہ، غضبناک۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ سارے بچے اپنی اپنی بک کھولیں، اپنی لیڈ پینسل اپنے پاس رکھیں، جہاں میں کہوں وہیں آپ نے اس لفظ کو انڈر لائن بھی کرنا ہوگا۔ ہاں جی، دیکھیں بیٹا لکھا ہوا ہے، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ رعایا یعنی عوام، ابھی ہم نے اس کا لفظ لکھا ہوا ہے رعایا، عوام۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا، وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا، یعنی عام لوگوں سے جو ہے وہ ملتا جلتا بات چیت کرتا، ان سے حال احوال دریافت کرتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا، اسے ایک کسان نظر آیا، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو یعنی آمنے سامنے دیکھ کر بے حد خوش ہوا، ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجئے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اس 1 روپیے کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے عرض کیا، عالی جاں، اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں، باقی بچے 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہوا کہ 1 روپیے میں 16 آنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 آنے جو ہے وہ کھا لیتا ہے، 4 آنے قرض دیتا ہے اور 4 آنے قرض اتارتا ہے اور 4 آنے جو ہے وہ کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود پر اور بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے پر جو مصیبت اٹھائی تھی اور جو خرچ کیا تھا وہ مجھ پر قرض ہے، اسے مکمل طور پر اتارنا تو میرے بس میں نہیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتار دوں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں کہ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال اور خدمت کر سکے۔ رہے وہ 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ان سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کر دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کسان کی یہ باتیں سنی تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا کہ جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے محل چلا گیا۔ اگلے روز یعنی اگلے دن بادشاہ کا دربار لگا۔ دربار لگنا کا مطلب یعنی بادشاہ سلامت بیٹھے اور اس کے سامنے اس کے وزیر مشیر جتنے بھی تھے وہ سارے بیٹھے۔ تمام وزیر مشیر اور درباری موجود تھے۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا۔
سب دانتوں میں انگلی دابے خاموش کھڑے رہے، یعنی اس طرح سب جو ہے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کا وزیر نہایت دانا، عقل مند، زرک یعنی چلاک، ٹھیک ہے، عقل مند، چلاک اور جو ہے ہوشیار تھا، اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے ایک روز کی مہلت لی، ایک دن کی مہلت یعنی ایک دن کا وقت مانگا کہ مجھے آپ ایک دن کا ٹائم دیجئے، میں اس کے بارے میں سوچ کر جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر زین کسی، یعنی گھوڑے کو چلانے کے لیے اس کو تیار کیا، یعنی اس کی لگام کو کسا اور کسان کے پاس پہنچ کر دم لیا، پہنچ کر سانس لیا۔ اس نے کسان سے اس بات کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا، میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے کہ میں اس کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا کہ کل اس سوال کا جواب دوں گا۔ ہاں جی، کیا ہوا کہ وزیر جو گھوڑا دوڑا کر کسان کے پاس آیا تھا، اس نے آ کر کہا کہ اس کا مجھے کوئی نہ کوئی حل بتاؤ، کیونکہ میں نے اس کا جواب کل دوبارہ جا کر جو ہے وہ بادشاہ کو دینا ہے۔ اب کیا ہوا، وزیر نے کسان سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی، ٹھیک ہے، اس نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگیں۔ وزیر نے جھٹ سے یعنی لمحہ بھر 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دیں۔ اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی۔ اشرفی کیا ہوتی ہے؟ یعنی سونے کے سکے کہہ سکتے ہیں ہم، یا درہم، جس طرح ہمارے ہاں 1-2 روپے یا 5 روپے کا سکہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کو سکے کے اوپر جو ہے وقت بادشاہ کی جو ہے وہ تصویر بنی ہوتی تھی۔ ہاں جی، اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی۔ وزیر خوش لوٹ گیا۔ اگلے روز دربار لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے سوال کا جواب پوچھا۔ وزیر نے کسان کی بتائی گئی بات حرف بحرف بتا دی، یعنی بالکل ویسے ہی ہو بہو جو ہے وہ بالکل جو ہے لفظ بلفظ بتا دی۔ ہاں جی، بادشاہ جان گیا کہ کسان نے وزیر کو ساری بات بتا دی ہے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، یعنی آگ بگولا ہونا، غصے میں آ جانا، ٹھیک ہے۔ وہ کسان کی خلاف وعدہ خلافی پر سخت طیش، یعنی سخت غصے کے اندر، سخت غصے میں تھا، سخت طیش میں تھا۔ اس نے کسان کی طرف فوراً پیادے بھجوائے، یعنی فوراً پولیس، سپاہی یا فوج جو ہے وہ کسان کی طرف بھجوا دی تاکہ اس کو وہ گرفتار کر کے لے کے آئے۔ ہاں جی، پیادے کسان کو بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے گرجدار اور غضبناک یعنی ڈرانے والی یعنی غصے والی آواز میں کسان سے پوچھا، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک 100 بار ہمارا منہ نہ دیکھ لو گے کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے۔ تم نے وزیر کو تمام بات بتا کر وعدہ شکنی کی ہے، یعنی وعدہ توڑا ہے، وعدہ خلافی کی ہے۔ کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ عقل مند کسان نے بڑے ادب سے عرض کی، حضور میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد ہے جس میں فرمایا گیا کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ پھر میں آپ سے کیا گیا وعدہ کیوں کر توڑ سکتا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے وزیر کو ساری بات نہیں بتائی؟ کسان نے جواب دیا، عالی جاں، میں نے وزیر کو تمام بات بتا دی، لیکن کیا تم نے میرا منہ 100 بار دیکھا جو ساری بات وزیر کو بتا دی؟ بادشاہ نے کسان سے سوال کیا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، اس خاکسار نے اپنے عالی قدر بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی ساری بات بتانے کی ہمت کی تھی۔ کسان نے ادب سے جواب دیا، لیکن مجھے تو پرسوں کے بعد تم پہلی مرتبہ آج مل رہے ہو، پھر تم نے میرا منہ 100 بار کیسے دیکھ لیا؟ بادشاہ نے حیرت سے سوال کیا۔ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے بات بتانے سے پہلے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی تھیں۔
ہر اشرفی پر آپ کی تصویر کندہ ہے، یعنی آپ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ میں نے ہر اشرفی پر بنی آپ کی تصویر کو دیکھا، اس کے بعد وزیر کو ساری بات بتا دی۔ کسان کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دنائی پر اش اش کر اٹھے۔ اش اش کر اٹھنا یعنی واہ واہ کہنا یا شاباش دینا، داد تحسین دینا۔ بادشاہ بھی کسان کی عقل مندی سے بہت متاثر ہوا، اس نے کسان کو وزیر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ سب نے بادشاہ کے اس فیصلے کو سراہا یعنی مانا۔ دربار میں موجود تمام لوگ کسان کو وزیر بننے پر مبارکباد پیش کرنے لگے۔ یہ تھی بیٹا کسان کی دنائی یعنی کسان کی عقل مندی کی ایک کہانی، جس کی ریڈنگ میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اب اس کے الفاظ معنی دیکھیں۔ اب اپنی نوٹ بک نکالیں گے، الفاظ معنی نوٹ بک کے اوپر کریں گے۔ لکھتے ہوئے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ریٹنگ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ بلیک کے لیے سوال کے لیے آپ بلیک انک یوز کریں گے اور جواب کے لیے آپ بلو انک یوز کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں ہم لکھیں گے ڈیٹ، لکھیں گے 17 جون 2020۔ اسی طرح دوسری سائڈ پہ پھر دن لکھیں گے بدھ، اور سبق نمبر ہمارا ہے 9، کسان کی دنائی، سبق کا نام، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے پہلا لفظ رعایا، عوام، رعایا عوام، زرک عقل مند، مہلت وقت یا مدت، ٹھیک ہے۔ زبان دینا، وعدہ کرنا، حرف بحرف، ہو بہو، بالکل ویسی، یعنی کہ آگ بگولا ہونا، سخت غصے میں آنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے خاکسار، عاجز، اش اش کرنا، واہ واہ کرنا، پیادہ، سپاہی، ٹھیک ہے۔ غضبناک، ڈرانے والا یا ڈرانے والی۔ اس کے بعد نوٹ بک کے اوپر ہی ہم اس کا سوال نمبر 1 جو ہے وہ کریں گے۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، اپنی اپنی بک کھول کے آپ لوگ سامنے رکھیں گے، بلیک سے اس کا سوال اپنی بک سے ہر بچہ خود لکھے گا اور جواب جو ہے وہ یہاں سے آپ کو بتایا جائے گا۔ دیکھیں سوال نمبر 1 ہے مختصر جواب دیں، ٹھیک ہے۔ اپنی بک کھولیں، سامنے رکھیں، لکھا ہوا ہے لوک کہانی سے کیا مراد ہے، لوک کہانی سے کیا مراد ہے۔ جواب نمبر 1، ایسی کہانی جو سینہ بسینہ، ایسی کہانی جو سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہو، ٹھیک ہے بیٹا۔ دوسرا سوال دیکھیں بک سے، بادشاہ نے کسان سے کیا سوال کیا۔ جواب نمبر 2، بادشاہ نے کسان سے سوال کیا کہ تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو۔ دوسرا جواب کیا ہے کہ بادشاہ نے کسان سے سوال کیا تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو۔ سوال نمبر 3 ہے 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے۔ جواب دیکھیں، جواب نمبر 3، 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ سوال بک سے دیکھ کر خود لکھیں گے کہ 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے۔ 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس کے بعد ہے بادشاہ کو کسان پر غصہ آنے کا کیا سبب تھا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر جو ہے 4 دیکھیں، سوال نمبر 4 ہے والدین کا قرض اتارنے سے کیا مراد ہے، والدین کا قرض اتارنے سے کیا مراد ہے۔ جواب نمبر 4، اس سے مراد ہے کہ پالنے پوسنے پر والدین جو خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ پھر سنیں، سوال نمبر 4 کا جواب ہے اس سے مراد ہے کہ پالنے پوسنے پر والدین جو خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے بادشاہ کو کسان پر غصہ آنے کا کیا سبب تھا۔ بک سے دیکھیں، سوال نمبر 5، بادشاہ کو کسان پر غصہ آنے کا کیا سبب تھا۔ جواب نمبر 5، بادشاہ کو کسان پر غصہ آنے کا سبب کسان کی وعدہ خلافی تھی۔ کیا سبب تھا؟ بادشاہ کو کسان پر غصہ آنے کا سبب کسان کی وعدہ خلافی تھی۔ ہاں جی، سوال نمبر 6 ہے اس لوک کہانی سے ہمیں کیا اخلاقی پیغام ملتا ہے۔ دیکھیں جواب نمبر 6، اس لوک کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیں
اس لوک کہانی سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ اس لوک کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا بیٹا، اس کے بعد سوال نمبر 2 دیکھیں، اپنی بک کھولیں، صفحہ نمبر 48 ہے اس کا، بک کھولیں سارے بچے، سوال نمبر 2 دیکھیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ کسی ملک پر حکومت کرتا تھا ظالم بادشاہ، نیک بادشاہ، رحم دل بادشاہ یا سنگ دل بادشاہ۔ اس میں سے جو آپ کو درست آپشن لگتا ہوگا اس پر آپ نے ٹک کرنا ہوگا۔ تو اس کا درست آپشن ہے رحم دل بادشاہ۔ ہاں جی، کسان کھیت سے روزانہ کماتا تھا 1 روپیہ، ٹھیک ہے، یہ اس کا درست آپشن ہے۔ کسان قرض ادا کرتا تھا ماں باپ کا۔ کسان 4 آنے پھینک کر آتا تھا کنویں میں، ٹھیک ہے۔ بادشاہ کا وزیر تھا چلاک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ آ جائیں، 49 پہ، بادشاہ نے کسان کو بنایا وزیر، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 میں کہا جا رہا ہے غور کیجئے اور بتائیے، الف، کیا کسان واقعی اس قابل تھا کہ اسے وزیر کا عہدہ دیا جاتا؟ جی، آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس سے ہمیں، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جی ہاں، واقعی کسان اس قابل تھا کہ اسے وزیر کا عہدہ دیا جاتا۔ تو اس کے جواب، سوال کے سامنے اس کا جواب صرف 2 لفظوں میں آپ لیڈ پینسل کے ذریعے بک کے اوپر ہی لکھ لیں گے، جی ہاں، بس، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا جز ہے بے، اگر آپ بادشاہ ہوتے تو کسان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے؟ اس کا جواب بھی اس کے آگے لکھ لیں کہ اچھا سلوک کرتے، بس۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 فی الحال آپ چھوڑ دیں، سوال نمبر 5 دیکھیں۔ سوال نمبر 5 میں کہا جا رہا ہے کہ واحد کی جمع اور جمع کے واحد بنائیں۔ یہ ذرا دیکھیں، ادھر لکھا ہوا ہے سوال نمبر 5 واحد جمع۔ پہلا لفظ بک پر دیکھیں، لکھا ہوا ہے وزیر، اس کا جمع آئے گا وزراء، ٹھیک ہے، وزراء۔ دوسرا لفظ بک کے اوپر لکھا ہوا ہے سوال، اس کا آئے گا سوالات، جمع، ٹھیک ہے، سوالات۔ پھر اگلا لفظ ہے جواب، اس کا آئے گا جوابات، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ لکھا ہوا ہے حدیث، اس کا آئے گا احادیث، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ جو بک کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ جمع کا لکھا ہوا ہے، ہم نے اس کا واحد لکھنا ہے۔ جمع کا لفظ لکھا ہوا ہے افراد، ہم نے اس کا لکھنا ہے فرد، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 دیکھیں، یہ بھی کالم ہے، مترادف ہے، اس کو آپ نے بک کے اوپر ہی لیڈ پینسل کے ذریعے فل کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، دی گئی مثال کے مطابق درست مترادف کالم جیم میں لکھیں، کالم الف، کالم بے، کالم جیم، ٹھیک ہے۔ پہلے دیکھیں، اپنی بک پہ دیکھیں سارے بچے، رحم دل پہلے لکھا ہوا ہے مہربان۔ دوسرا دیکھیں حقدار، اس کا کالم جیم کے اندر درست آپشن آئے گا مستحق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے غریب، ٹھیک ہے، کیا لفظ ہے؟ غریب، اس کا کالم جیم کے اندر جو درست آپشن ہوگا وہ آئے گا مفلس، یعنی درست مترادف۔ پھر سے قرض، اس کے بعد ہے قرض، قرض ادھار، گاؤں دیہات، بوڑھا، ضعیف، مصیبت، تکلیف، دانا، عقل مند، دانا، عقل مند، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد آپ سوال نمبر 7 دیکھیں گے، صفحہ نمبر 50 پہ۔ سوال نمبر 7 میں کہا جا رہا ہے وزیر خوش خوش لوٹ گیا، اس جملے میں خوش کا لفظ 2 بار آیا ہے۔ آپ اس طرح کے مزید 3 لفظ سوچئے اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ یہ 3 لفظ تو میں نے آپ کو لکھ دیے یہاں سوال نمبر 7 کے اندر، دیکھیں سوال نمبر 7، پہلا لفظ ہے رنگ رنگ کے، ٹھیک ہے، رنگ رنگ کے۔ دوسرا لفظ ہے دوڑ دوڑ کر، دوڑ دوڑ کر۔ اور تیسرا لفظ ہے رو رو کر، ٹھیک ہے۔ یہ 3 لفظ ایسے ہیں جو لفظ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب آگے ان کے جملے جو ہے وہ آپ نے خود بنانے ہوں گے، تاکہ اس رنگ رنگ کے، دوڑ دوڑ کر یا رو رو کر، اس کا جو ہے وہ پورا جملہ جو ہے وہ بن سکے اور اس کا مطلب پورا جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ اس کے ساتھ بیٹا آپ دیکھیں سبق نمبر 9 کے ساتھ ہماری ایک درخواست ہے، ٹھیک ہے، جو کہ وائٹ بورڈ پہ لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کا عنوان ہے درخواست برائے رخصت بیماری، درخواست برائے رخصت بیماری، ٹھیک ہے۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے باخدمت جناب پرنسپل
دی ڈاکٹرز پبلک اسکول رحیم یار خان. ٹھیک ہے. جناب علی گزارش ہے کہ میں کل سے بخار میں مبتلا ہوں. جناب علی گزارش ہے میں کل سے بخار میں مبتلا ہوں. میرے لیے بخار اور کمزوری کی حالت میں اسکول آنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. مہربانی فرما کر مجھے 2 یوم 14 اور 15 جون کی رخصت عنایت فرمائیں. عین نوازش ہوگی. العارض اس کے بالکل سامنے تاریخ جس طرح یہ لکھی ہوئی ہے. پھر ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھنا آپ کا شاگرد الف بے جیم. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد آپ دیکھیں اس سبق میں سے سوال نمبر جو ہے 4 وہ میں نے آپ کو نہیں کروایا. سوال نمبر 4 کے اندر کہا جا رہا ہے ان الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کریں. یہ جملے ہیں یہ آپ لوگوں نے خود بنانے ہوں گے. اس کی میں ڈائری آپ کو دے رہا ہوں. سوال نمبر 4 کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں. پہلا لفظ ہے زرک, دوسرا ہے ذہن کسنا, تیسرا ہے دم لینا, زبان دینا, آگ بگولا ہونا, تیش میں آ جانا, اش اش کرنا اور ہے سراہنا. ہاں جی یہ ڈائری ہے آپ کی. آج دیکھیں بدھ والے دن آپ کا لیکچر اپلوڈ ہوگا. اس کے بعد جمعرات کو آپ نے اس سبق کی ریڈنگ کرنی ہوگی. سبق نمبر 9 کی ریڈنگ کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. جمعے والے دن آپ نے الفاظ معنی اس کے لکھنے ہوں گے اور ہفتے کو سوال نمبر 1 جو ہے وہ مکمل آپ نے اس کا لکھنا ہوگا. سوموار کو سوال نمبر 4 جملے اور سوال نمبر 7 یہ والا سوال نمبر 7 جو ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں جملے ہی ہیں. سوال نمبر 4 بھی جملے ہیں اور سوال نمبر 7 بھی جملے ہیں. یہ آپ نے سوموار کو کرنا ہوگا. اس کے بعد منگل کو آپ بیماری کی درخواست اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھیں گے بھی صحیح اور یاد بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اور بدھ والے دن پھر آپ کا اگلا جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا. تو اس طریقے سے بیٹا آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر بھی کام کرنا ہے اور جو ہے وہ یاد بھی کرنا ہوگا, لکھنا بھی ہوگا. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھیں گے اور اپنی نوٹ بک کے اوپر خوش خط کر کے اچھا کر کے لکھیں گے. والسلام.